السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے فہم قرآن کلاس لیکچر نمبر 550 21واں پارہ سورہ الف لام میم سجدہ آیات 23 تا 30۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ القمر میں 4 مرتبہ فرمایا ہے، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ افلا یتدبرون القرآن، قرآن کے اندر تفکر کرنا، اس کے معنی سمجھنا، اس کے مفہوم پہ غور و فکر کرنا، اور قرآن کریم کے بیان کردہ احکامات کے مطابق اپنے شب و روز بسر کرنا، یہ ہے قرآن کریم فرض۔ تیسرے آخری رکوع کا آغاز آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق ہم نے عطا فرمائی موسیٰ کو کتاب، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، پس نہ آپ شک میں پڑیں اس ملاقات میں۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بنایا ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور بنایا ہم نے ان میں پیشوا جو رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے ساتھ، لما صبروا، جب صبر کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور تھے وہ ہماری نشانیوں پر یقین رکھتے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک آپ کے پروردگار وہ فیصلہ فرمائیں گے ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ تھے اختلاف کرتے۔ اولم یہد لہم، کیا نہیں ہدایت دی گئی انہیں، کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کتنی ہی ان سے پہلے بستیاں ہلاک کر دی ہم نے، یمشون فی مساکنہم، وہ چلتے ہیں ان کے گھروں میں، ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں نشانی ہے، افلا یسمعون، کیا وہ سنتے نہیں، اولم یروا، کیا وہ دیکھتے نہیں، انا نسوق الماء الی الارض الجرز، کہ ہم ہانک کے لے جاتے ہیں پانی کو بنجر یا چٹیل زمین کی طرف، فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا، پس نکالتے ہیں اس کے ساتھ کھیتی، تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ، کھاتے ہیں اس سے ان کے جانور اور وہ خود بھی، أَفَلَا يُبْصِرُونَ، کیا وہ دیکھتے نہیں، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ، اور وہ کہتے ہیں کہ کب آئے گا یہ فیصلہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، قل، آپ فرما دیجئے، یوم الفتح، فیصلے کا دن، لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، نہیں فائدہ دے گا کافروں کو ان کا ایمان، ولا هم ينظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، فاعرض عنہم، پس اعراض کیجئے، کنارہ کشی کیجئے ان سے، وانتظر، اور انتظار فرمائیے، انہم منتظرون، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، جن کا تذکرہ قرآن کریم میں بکثرت موجود ہے، سورہ سجدہ کے آخری مقامات میں اہل مکہ کو بنی اسرائیل کی طرف آنے والی کتاب، انبیاء اور ائمہ کرام جو ہدایت کے لیے معمور اور مبعوث ہوئے، ان کی تعلیمات اور ان تعلیمات کو ٹھکرانے کے نتیجے میں لوگوں کا انجام بیان کر کے سنایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ الکتاب، الف لام معرفہ کرنے کے لیے، گرامر کے اعتبار سے تخصیص کے لیے آیا۔ الکتاب، مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ الکتاب یعنی کتاب میں جب لام داخل ہوا تو
اس نے وہ صرف تورات والی تخصیص ختم کر دی۔ الکتاب سے مراد وہ تمام احکامات ہیں جو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، وہ صحیفوں کی صورت میں بھی تھے، تختیوں کی صورت میں بھی تھے، تورات کی صورت میں بھی تھے، اللہ کریم نے وہ عطا فرمائے۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، آپ اس کے ملنے کے معاملے میں شک میں نہ پڑیے۔ دو مطلب ہیں اس کے۔ ہاں کی ضمیر اگر کتاب کی طرف لوٹے تو پھر بھی معنی سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، آپ کو قرآن کریم ملنے والا ہے یا مل رہا ہے۔ ملاقات کا ایک مطلب یہ ہے، جیسا کہ سورہ نمل کی 6 نمبر آیہ مبارکہ میں اس سے پہلے ہم پڑھ رہے ہیں، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، بے شک آپ کو ایک حکمت اور جاننے والی جناب کی طرف سے قرآن کی ملاقات ہونے والی ہے، ملنے والا ہے۔ تو اگر ہا کی ضمیر کتاب کی طرف لوٹے تو پھر اس کا مطلب قرآن ہے، اور اگر ہا کی ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹے پھر اس کا معنی ہوگا فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کے معاملے میں تم شک میں نہ پڑو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ جب معراج ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور حضور نے اپنے صحابہ کو فرمایا میں چھٹے آسمان پہ گیا تو میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ صحابہ کرام بڑے اشتیاق کے ساتھ عرض کرنے لگے حضور موسیٰ علیہ السلام دکھنے میں کیسے تھے؟ تو آپ فرمانے لگے دبلے پتلے جسم کے تھے، رنگ گندمی تھا، اور بال مبارک ان کے گھنگریالے تھے، یہ میں نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، تم میرے نبی کے موسیٰ علیہ السلام سے ملنے والی ملاقات کے بارے میں شک میں نہ پڑو۔ اللہ اکبر۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور تورات کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا موجب بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، صرف موسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ آپ کے ساتھ اور لوگ بھی تھے جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی فرماتے تھے۔ سورہ انبیاء میں 17ویں پارے میں اس سے پہلے ہم پڑھے ہیں۔ اس سے مراد عمومی طور پہ جو بنی اسرائیل کے علماء تھے وہ بھی تھے، اور سورہ انبیاء کے اندر 3 شخصیات کا تذکرہ کیا گیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام۔ ان 3 لوگوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ان کو ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے پیشوا مقرر فرما دیا تھا۔ تو لہذا یہ جو حکم ارشاد رب العالمین ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دیگر انبیاء بھی ہیں جو بنی اسرائیل کے 4000 کے قریب، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا خیال ہے 4000 کے قریب انبیاء صرف بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اور لوگ بھی تھے جن کو ہم نے ان کے لیے پیشوا بنا دیا رہنمائی کے لیے۔ وہ کون ہیں؟ وہ علماء حق ہیں جو نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کا فریضہ سر انجام دیتے تھے۔ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور وہ ہماری نشانیوں پر یقین رکھتے تھے۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ پھر ایک معاملہ آیا، پھر ایک مرحلہ آیا بنی اسرائیل کے اندر۔ وہ جو بنی اسرائیل کے لوگوں کو کچھ اور بھی سمجھانے والے تھے، ایک وقت آیا انہوں نے اپنا مشن چھوڑ دیا، لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دیا، برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے بعض مقامات میں بنی اسرائیل کے حالات میں کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا تھا کہ بنی اسرائیل میں جب یہ بندر خنزیر بننے والا عذاب ان لوگوں کے اوپر آیا، تو حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا ایک بندہ اگر نافرمانی کر رہا ہے، صبح کے پہلے پہر کوئی نیک آدمی اس کی رہنمائی ضرور کرتا، اس کو ضرور سمجھاتا، اگر وہ سمجھے تو فبیہا، اگر نہ سمجھتا تو شام کے وقت وہ سمجھانے والا بھی اس کے ساتھ بیٹھا
برائی میں مصروف ہوتا تھا۔ اس وجہ سے ان لوگوں کے اوپر عذاب آیا کہ ان کی شکلیں مسخ کر دی گئی، ان کو بندر اور ذلیل بنا دیا گیا۔ اس میں امت محمدیہ کے علماء کے لیے اور اہل علم کے لیے ایک اشارہ ہے کہ اللہ کی نظر میں علماء کا بڑا مقام ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ اہل علم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے، علماء اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لیکن اگر علماء امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ کے بے عملی کی زندگی اختیار کریں تو پھر میرے رب کریم فرماتے ہیں ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، تیرے پروردگار قیامت کو خود ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں گے۔ اولم یہد لہم، کیا ہم نے ان کی رہنمائی نہیں کی؟ کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کتنے لوگ ہیں جن کو ہم نے تباہ کر دیا۔ یہ مکے والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، اشارہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ یمشون فی مساکنہم، تم کبھی عاد والوں کے کھنڈروں میں پھرتے ہو جا کے، کبھی مدین والوں کے ٹوٹے مکان دیکھتے ہو، کبھی لوط علیہ السلام کی ڈوبی بستی دیکھتے ہو جو ہائی وے کے اوپر واقع ہے، کبھی تم سمود والوں کے کھنڈرات دیکھتے ہو۔ یمشون فی مساکنہم، تم ان کھنڈرات میں چلتے پھرتے ہو، پھر بھی سمجھ نہیں آتی۔ ان فی ذالک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، اور بد نصیبوں سنتے کیوں نہیں ہو؟ ان لوگوں کا حال دیکھ کے، انجام دیکھ کے تم اپنی روش کیوں نہیں تبدیل کرتے؟ تم اپنے معاملات کیوں نہیں بدل کے اللہ کی طرف آ جاتے؟ اولم یرو، کیا وہ دیکھتے نہیں؟ انا، یہ ایک تیسرا سلسلہ ہے، توحید اور رسالت۔ سورہ سجدہ کے اندر دو باتیں سمجھائی گئی، پہلے توحید، رسالت۔ اب یہ ایک تیسرا انداز سمجھایا جا رہا ہے۔ وہ انداز کیا ہے؟ وہ باعث بعد الموت کا ہے کہ یہ جو بنجر زمین کو اللہ کریم بارش کے پانی سے اپنی رحمت کے ساتھ آباد فرما کے اس میں سے کھیتی نکال لیتے ہیں، یہ اشارہ دیا جا رہا ہے تم فوت ہو کے قبروں میں جاؤ گے، تمہیں بھی دوبارہ زندہ کر کے ہم اپنی بارگاہ میں پیش کر لیں گے۔ یہ صریح سا ایک اشارہ دیا جا رہا ہے۔ اولم یرو، وہ دیکھتے نہیں؟ ذرا توجہ الفاظ کی طرف فرمائیے۔ انا نسوق الماء الى الارض، نسوق کہتے ہیں جیسے چھڑی پکڑ کے بندہ کسی جانور کو ہانکتا ہے نا، چل چل میرے آگے لگ۔ یہ پانی، اب پانی کا زور شور کتنا ہے، پانی کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی، اور 73% حصہ ہے ابھی پانی والا۔ میرے اللہ کریم فرماتے ہیں نسوق الماء، جیسے تم چھڑی سے جانور ہانکتے ہو، میں اللہ علی کل شیء قدیر، جبار و قہار، اس پانی کو ہانک رہا ہوں۔ یہ پانی میرے حکم کے مطابق چلتا ہے جس طرف چلتا ہے۔ اللہ، مجھے وہ بات یاد آ گئی جب یہ مصر فتح ہوا ہے تو مصر کے اندر مسلمان جب آباد ہو گئے فتح ہونے کے بعد، تو کاشت کا مہینہ آ گیا، جس مہینے میں کاشتکاری ہوتی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کاشتکاری کے لیے پانی چاہیے، پانی آتا تھا دریائے نیل سے، دریائے نیل ان دنوں میں خشک تھا۔ اب پوچھا گیا کہ کب تک پانی آتا ہے یہاں پہ؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے، یہاں کے گورنر تھے فتح کے بعد، مصر کے لوگوں نے بتایا کہ نیل جب خشک ہوتا ہے سال کے بعد تو اس میں پانی نہیں آتا۔ کب تک بھائی نہیں آتا؟ جب تک ہم کسی کمواری اکیلی لڑکی کو، یعنی ہو بھی کمواری، ہو بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی، خوبصورت بھی ہو، ہم اس کے ماں باپ کے ساتھ لین دین کر کے پیسے دے دلا کے راضی کر کے اس نوجوان لڑکی کو دلہنوں والا سوٹ پہنا کے، میک اپ کر کے، زیورات پہنا کے مصر کے دریائے نیل کے اندر چھوڑ کے آتے ہیں۔ جب تک اس کی بلی نہ چڑھائی جائے، اس لڑکی کی قربانی نہ دی جائے، مصر کا پانی نہیں چلتا، دریائے نیل خشک رہتا ہے۔ ہم نے بڑی دفعہ یہ تجربہ کر لیا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہیں، ہم اللہ کے ماننے والے، ہم نہیں مانتے ان چیزوں کو، نہیں، ایسا نہیں ہم کریں گے کہ ہم کسی انسان کو یوں ہی سمندر برد کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک مہینہ گزر گیا، اب کاشت کے دن گزر رہے تھے، فصل کی روٹین خراب ہونے کا خدشہ تھا۔ ایک مہینہ گزر گیا، دریائے نیل نہیں چلا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ حضرت یہ معاملہ ہے، یہاں پہ مصر کے لوگوں کا عقیدہ بھی یہ ہے،
اور ابھی ہمیں تجربہ بھی ہو رہا ہے، مہینہ ہو گیا ہے، ہم اللہ کا حکم سمجھ کے کسی بے گناہ انسان کو تو نہیں سمندر برد کر سکتے، لیکن یہاں کا رواج ہے کہ دریائے نیل جب تک لڑکی کی قربانی نہیں لے لیتا یہ چلتا نہیں۔ آپ بتائیے کیا کریں ہم؟ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے خط لکھا، اہل اللہ کے الفاظ کے اندر بھی اللہ کریم وہ طاقت رکھتے ہیں۔ ایک خط لکھا دریائے نیل کے نام، فرمایا یہ میرا خط ملے جا کے دریا کے ریت کے اندر دبا کے خود باہر نکل آنا۔ خط میں کیا لکھا تھا؟ اما بعد، اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو جبار اور قہار اللہ کے حکم سے چلتا ہے، جو اللہ پانیوں کو ہانک کے جس طرف مرضی لے جائیں، تو پھر تجھے حکم دیا جاتا ہے کہ تو روانہ ہو جا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں حضرت عمر فاروق کا یہ خط جب دریائے نیل کی ریت میں دبا کے لوگ باہر آئے، اسی رات 24 فٹ اونچا پانی دریائے نیل میں شروع ہو گیا تھا۔ 24 فٹ ہائٹ تھی اس پانی کی جو پہلی رات پانی آیا ہے، حضرت عمر کا خط۔ اور وہ دن اور آج کا دن دریائے نیل موجوں میں چل رہا ہے بس۔ پھر نہ اس نے کبھی لڑکی کی بلی مانگی ہے، نہ اس نے کسی بے گناہ عورت کا خون مانگا ہے۔ وہ دن اور آج کا دن یہ دریائے نیل چل رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں اولم یرو، وہ دیکھتے نہیں، انا نسوق الماء الى الارض الجرز، ہم پانیوں کو ہانک کے لے جاتے ہیں جدھر ہماری مرضی ہوتی ہے، ہماری منشا ہوتی ہے، ہم پانیوں کو لے کے کہاں جاتے ہیں؟ جرز، چھٹیل زمین کی طرف، بنجر زمین کی طرف۔ فنخرج به زرعا، ہم اس سے کھیتی نکالتے ہیں، تاکل منہ انعامهم وانفسهم، اس سے یہ خود بھی کھاتے ہیں، ان کے جانور بھی کھاتے ہیں۔ فصل ہوتی ہے، فصل کے جو دانے ہوتے ہیں گندم وغیرہ وہ ہم اپنے کھانے کے لیے گھروں میں لے آتے ہیں، باقی پرالی وغیرہ اپنے جانوروں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں پانی کے سبب اللہ نے اپنی رحمت سے جو کھیتی اگائی وہ تمہارے کام بھی آتی ہے، تمہارے جانوروں کے چارے کے کام بھی آتی ہے۔ افلا یبصرون، کیا دیکھتے نہیں؟ غور کرو تو صحیح، کائنات کی ہر چیز میں خدا کی قدرت چھلکتی نظر آئے گی۔ شرط یہ ہے کہ بندہ غور کرے تو صحیح، فہم و فراست کی طرف آئے تو صحیح، تدبر کی طرف آئے تو صحیح۔ افلا یبصرون، کیا وہ غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں؟ وَيَقُولُونَ، پھر کفار مکہ کہا کرتے تھے مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، یہ فیصلہ کب آئے گا؟ اس کا سبب یہ نہیں تھا کہ بڑی تیاری کر کے فیصلے کی بیٹھے تھے، سبب یہ تھا کہ ٹیز کرتے تھے، طنز کرتے تھے، حجتیں کرتے تھے، یہ فیصلہ کب آئے گا؟ ان کنتم صادقین، اگر اتنے ہی سچے ہو تو لاؤ فیصلہ کر لو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ قل آپ فرما دیجئے یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، آپ ان سے فرما دیجئے آ رہا ہے فیصلہ، وہ فیصلے کا دن، دعا کیجئے اس کے آنے سے پہلے اللہ کریم اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے۔ آ رہا ہے وہ فیصلے کا دن، لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، جس دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کسی کام نہیں آئے گا۔ مطلب کیا کہ جس دن بندہ فوت ہوتا ہے اس کی قیامت فیصلہ تو اسی دن ہی شروع ہو جاتا ہے۔ تو سورہ یونس میں ہم پڑھ رہے ہیں فرعون جب ڈبکیاں لینے لگا تو پھر کیا کہنے لگا؟ میں توبہ کرتا ہوں، آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں الآن، اب ایمان لاتا ہے، آج سے پہلے تو اللہ کی ذات کو جھٹلاتا رہا۔ تو اس لیے کفار کا اس وقت کا ایمان لانا قابل قبول نہیں۔ ایک بندہ مرنے سے پہلے اللہ کریم کے حکموں کی طرف لوٹتا نہیں، اور جب موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے تو پھر فٹافٹ کہتا ہے بس اللہ مہلت دے دے، میں توبہ کرتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں۔ تو موت کا یقین وارد ہونے سے پہلے پہلے ایمان ہے۔ موت کے جب آنکھوں کے سامنے آ جائے پھر ایمان لانا کسی کام نہیں آتا۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی مہلت وہ دیے جائیں گے۔ آخری آیہ مبارکہ سورہ سجدہ کی فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے اعراض کیجئے، کنارہ کشی کیجئے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے۔ یہ جو اللہ کی ذات کے بھی منکر، آپ کی نبوت اور رسالت کو بھی تسلیم نہیں کرتے، بعد سے بعد الموت کے بھی منکر، قیامت کا بھی کفر کا انکار کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، چھوڑ دیجئے، کنارہ کشی کیجئے، وَانْتَظِرْ، انتظار فرمائیے، اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، بے شک یہ لوگ خود
खुद भी इंतजार में बैठे हुए हैं। फैसले का दिन आ जाएगा और इनको खुद ही मालूम हो जाएगा कि हक क्या है और बातिल का नुकसान क्या है। हजरात, इन्हीं कलिमात के साथ सूरह अस-सजदा का इख्तिताम होता है। 3 रुकुआत, 30 आयात, 374 कलिमात और 1577 हुरूफ के साथ हमने अल्लाह की तौफीक से कुरान करीम की 32वीं सूरह मुबारका को आज तफसीर के साथ मुकम्मल कर लिया है। मेरे मालिक अपनी खास रिज़ा रहमत से इस कार खैर को हम सब के लिए तौशे आखिरत जरिया निजात फरमा के मेरी और आपकी दीनी दुनियावी परेशानियों को रफा करने का सबब फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुब्दिउल मुईद या वदूद या ज़ल अर्शिल मजीद या फ़आलुल लिमा युरीद या हन्नान या मन्नान या समीउन बसीर या करीबुम मुजीब। इरहम अला अहवालना वला तंजुर इला सुई अमालना इन्नका रऊफुम बिल इबाद। ए मेरे अल्लाह, ए मेरे खालिक, ए हमारे मालिक, हमारी बहुत सी दुआएं आपकी रहमतों की मुंतजिर हैं। मेरे अल्लाह करीम इशारा कुन फरमा के उन्हें फयकून फरमा दीजिए। मेरे अल्लाह करीम, हमारे दामन गुनाहों नाफरमानियों से आलूदा हैं। हमारे गुनहगार हाथ इस काबिल तो नहीं, लेकिन तेरी बारगाह में ना उठाएं तो किसके आगे जाके दस्ते सवाल दराज करें। मेरे मालिक, हमें रूहानी जिस्मानी तौर पे गुनाहों की अलाशों से पाक फरमा दीजिए। ऐ मेरे मालिक, हमारे जिंदगी के सगीरा कबीरा ज़ाहरी पोशीदा गुनाह माफ फरमा, कानों के गुनाह माफ फरमा, आंखों के गुनाह माफ फरमा दीजिए, जुबान के गुनाह माफ फरमा दीजिए, हाथों के गुनाह माफ फरमा दीजिए, हमारे कदमों के गुनाह माफ फरमा दीजिए, हमारी सोचों के गुनाह माफ फरमा दीजिए, हमारे तखय्युलात के गुनाह माफ फरमा दीजिए। हमें गुनाहों से पाक फरमा के अपनी बारगाह में हाजिरी की तौफीक नसीब फरमा दिया करे। ऐ मालिक कायनात, अला कुल्ली शैइन कदीर, आपके इनामात में से सबसे बड़ा इनाम आपने रसूलुल्लाह का उम्मती बनाया। मेरे मालिक, हम खार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं, कुछ भी है मेरे करीम अल्लाह, तेरे महबूब की उम्मत तो है। अल्लाह, अपने महबूब के उम्मतियों को माफ फरमा दीजिए। अल्लाह, अपने महबूब पाक के उम्मतियों के गुनाहों से दरगुदर फरमाइए। एमाल के कायनात, हमारे सगीरा कबीरा छोटे बड़े सभी गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। एमाल के कायनात, आपके इनामात में से एक इनाम कि आपने हमें कुरान करीम का फहम, शऊर, तफसीर समझने के लिए चुन लिया। अल्लाह, जैसे चुन लिया है ऐसे कबूल भी फरमा लीजिए। ये अंधेरों में सुबह के वक्त आपके बंदे बड़ी मोहब्बत से उठ के आते हैं। मेरे अल्लाह, अंधेरों में उठ के आने वालों की जिंदगी से गमों के, दुखों के अंधेरे दूर फरमा दीजिए। मेरे मालिक, इसकी बरकत से हमारी कब्रों के अंधेरे दूर फरमा दीजिएगा। अल्लाह, हम आपकी तौफीक के रहमत से रोजाना अपने दिन का आगाज इस सआदत के साथ करते हैं। करीम अल्लाह, अपनी रहमत कामिला से हमारे बाकी जिंदगी के मामलात में भी रहमत और बरकतों का नुज़ूल फरमा दीजिए। मेरे मालिक, हमने आज आपके इल्म में है, मेरे अल्लाह, आपकी तौफीक के रहमत से कुरान करीम की 32वीं सूरह मुबारका को तफसीर के साथ मुकम्मल कर लिया। मेरे मालिक, हम बड़े कमजोर हैं, हम बड़े कमजोर हैं, हम बड़े कमजोर हैं।
میرے اللہ یہ قرآن کریم کو سمجھنے کا کار خیر، یہ عمل صالح، یہ تو آپ کی توفیق رحمت سے ہی ممکن ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ میرے اللہ آپ جانتے ہیں نہ پڑھنے والوں کا کمال ہے، نہ پڑھانے والے کا کوئی کمال ہے، نہ سننے والوں کی کوئی خوبی ہے، نہ سنانے والے کی کوئی خوبی ہے، ہم سب حقیر تیرے بندے، میرے مالک اپنی رحمت سے قرآن کریم کی محبت کے سبب ہم سب کی نجات فرما دیجئے۔ سورہ السجدہ تک قرآن کریم کے جتنے احکامات پڑھے ان پہ ہمیں ہمارے بچوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ جن نواحیات کا تذکرہ پڑھا میرے کریم اللہ ان سے اجتناب کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے میرے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نافع نصیب فرما دیجئے۔ ہم روحانی جسمانی ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہیں، ہمارے دل بیمار ہیں، ہمارے سوچے بیمار ہیں، ہمارے ذہن بیمار ہیں، میرے اللہ جملہ تمام بیماریوں سے نجات نصیب فرما کے اپنے مقربین میں شامل فرما لیجئے۔ گھروں میں ہسپتالوں میں جو لوگ زیر علاج ہیں اللہ سب کو شفا نصیب فرما دیجئے۔ میرے مالک سب کو شفا نصیب فرما دیجئے، میرے مالک سب کو شفا نصیب فرما۔ دنیا میں دواخانے بہت زیادہ، ہسپتال کلینک بہت زیادہ، پر میرے مالک ہمارا یہ یقین محکم ہے شفا کا نہ صرف ایک ہے اور وہ آپ کے پاس ہے۔ اشارہ کن فرما کے ہم سب کی بیماریوں کو رفع فرما دیجئے۔ اے میرے مالک ہم سب کی بیماریوں کو رفع فرما دیجئے۔ میرے مالک ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں ایسے بیماری کے غلبہ سے جو ہم سے سجدوں کی توفیق چھین لے، ہم سے عبادات کی لذت کو چھین لے۔ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ ایسی کمزوری سے، ایسی نکاہت سے، ایسی بیماری سے کہ جس کے سبب میرے مالک ہم ذکر و فکر سے دور ہو جائیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی بیماریاں رفع فرما دیجیے، اللہ ہماری ارواح کی بیماریاں رفع فرما دیجیے، ہماری جسمانی بیماریاں رفع فرما دیجیے، ہمارے دنیا سے جانے والوں کی بخشش فرما دیجیے۔ ہم میں سے جن کے پیارے والدین دنیا سے چلے گئے میرے اللہ آج ہم قرآن کریم کے ساتھ منسلک ہیں، میرے کریم اللہ آپ جانتے ہیں اس میں ہمارے پیارے والدین کا بڑا کردار ہے۔ ہماری ماں نے ہمیں قرآن کریم کی تعلیم کی ترغیب دی، ہمارے باپ نے ہمیں قرآن کریم کی ترغیب دی۔ اے میرے مالک آج ہم قرآن کریم سے منسلک ہیں اپنے پیارے والدین کی وجہ سے، اللہ ان کے درجات بلند فرما دیجیے۔ ہمارا قرآن کریم پڑھنا ہماری ماؤں کی قبروں کی روشنی کا سبب فرما دیجیے، قرآن کریم پڑھنا پیارے والدین کی قبروں کی روشنی کا سبب فرما دیجیے۔ اے میرے کریم اللہ ہم میں سے جتنے احباب دنیا سے رخصت ہو گئے، اس مرکز کے نمازی، اس کلاس کے ہمارے ساتھی، اس محلے کے دوست، دیگر ہمارے عزیز و اقربا جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہوئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما دیجیے۔ ہمارے بعد ایسی نسل آئے جو ہمارے لیے دعائیں بخشش کرتی رہے۔ اے کریم اللہ ہمارے مقروضوں کے قرض دور فرما دیجیے، ہمارے مجبوروں کی مجبوریوں کو رفع فرما دیجیے۔ جو بے اولاد حضرات ہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں اللہ ہمارے بچوں کو نیک فرما دیجیے۔ جو اولاد کی نافرمانی کے سبب پریشان ہیں اللہ ان کی حالت زار پہ رحم فرمائیے، اللہ ان کے بچوں کو فرما برداری تابعداری نصیب فرما دیجیے۔ ہمارے اولادوں میں اللہ اتفاق و اتحاد نصیب فرما، ہمارے بچوں کے درمیان باہمی الفت اور رواداری پیدا فرما دیجیے، ہماری پریشانیوں کو رفع فرما دیجیے، ہمارے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ فرما دیجیے۔ اے مالک کائنات جو ہمارے بیٹے بیٹیوں کے لیے نیک اسباب مہیا فرما دیجیے، اللہ ہمارے بچوں کے مقدر نصیب اچھے فرما دیجیے، ہماری نسلوں تک دین اسلام کو جاری فرما دیجیے، ہمارے بچوں کو دین سے منسلک فرما دیجیے۔ اے مالک کائنات ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو رسول پاک کی سچی محبت اور عقیدت نصیب فرما دیجیے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور اپنے محبوب پاک کی محبت سے جاگزیر فرما دیجیے۔ اے اللہ کریم ہمارے سینوں کو نفرتوں قدورتوں سے پاک فرما کے ہمارے دلوں میں اپنی یاد کے چراغ روشن فرما دیجیے۔
اپنے ذکر اپنے اسم ذات کے چراغ روشن فرما دیجئے۔ یہ دل گناہوں کی سیاہ کاریوں میں مبتلا ہو چکا ہے۔ میرے اللہ کریم، آنسوؤں کے پانی سے کسی تہجد میں اللہ سجدے کی حالت میں اپنے دل کی طہارت کا انتظام کرنے کی ہمیں توفیق میسر فرما دیجئے۔ میرے مالک، سورہ سجدہ میں پچھلی رات اٹھنے والوں کا مقام ہم نے پڑھا، ہم سب کو تہجد گزار فرما دیجئے۔ اللہ کریم ہمیں شب زندہ دار فرما دیجئے، قبر میں تو پھر سوتے ہی رہنے قیامت تک۔ میرے اللہ ہمیں اٹھنا نصیب فرما دیجئے، پچھلی رات کا رونا نصیب فرما دیجئے۔ میرے مالک پچھلی رات کے نوافل نصیب فرما دیجئے۔ اللہ پچھلی رات قرآن حکیم کی تلاوت نصیب فرما دیجئے۔ ہمیں ہمارے اہل خانہ کو عبادت گزاری والی زندگی نصیب فرما دیجئے۔ اے کریم اللہ، دنیا کے جس خطے میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ظالموں کو تباہ و برباد فرما دیجئے۔ ہماری وجہ سے بہت سے کافروں کو کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ ہماری وجہ سے بہت سے لوگوں کو مسلمان ہونے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم، وطن عزیز سمیت دنیا کے جس خطے پہ مسلمان آباد ہیں، ان کے مساکن ان کے لیے خیر و برکت کا سبب فرما دیجئے۔ اے کریم اللہ، اپنی رحمت کاملہ سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ ہمیں بار بار بیت اللہ شریف کی حاضری نصیب فرما دیجئے۔ میرے مالک، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما دیجئے۔ حج بیت اللہ کے سعادت مندوں میں ہمارا نام شامل فرما لیجئے۔ میرے اللہ، آج کل لوگ حج کے لیے درخواستیں جمع کروا رہے ہیں، ہم تیرے لاچار بندے تیری بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کرتے ہیں۔ اللہ، اپنے حجاج میں ہمارا نام بھی شامل فرما لیجئے۔ اللہ کریم، ہمیں بار بار مکہ اور مدینہ مقدسہ کا مبارک سفر نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم، ہم سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ کریم، ہم سے راضی ہو جائیں۔ اے اللہ کریم، ہم سے راضی ہو جائیں۔ یہ قرآن کریم پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کی خیر و برکات میرے مالک ہم پر، ہمارے اہل خانہ، کاروبار اور دیگر معاملات پر وارد فرما دیجئے۔ میرے کریم اللہ، اپنی رحمت سے ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما دیجئے، معاشی پریشانیوں کو رفع فرما دیجئے، کاروباری حالات درست فرما دیجئے، رزق حلال کی فراوانی نصیب، حرام کے ایک ایک لقمے سے ہمیں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی بچانے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، رزق حلال کے وسعت فراوانی نصیب فرما دیجئے۔ یا رزاق ذو القوت المتین، ہمیں کسی کا محتاج نہ فرمائیے گا۔ اللہ، غیب کے خزانوں سے ہم سب کی مدد فرما دیجئے۔ میرے مالک، جو مقروض ہیں ہمارے قرض دور فرما دیجئے، ہمارے قرض دور فرما دیجئے، ہمارے قرض دور فرما دیجئے۔ جو معاملات الجھاؤ کا شکار ہیں، اپنی رحمت سے میرے مالک ان کو سلجھا دیجئے، اپنی رحمتوں کو ہمارے ہر کام میں شامل فرما دیجئے۔ میرے کریم اللہ، ہم سب کی نیک تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ دلوں کے کونوں میں چھپی ہوئی کچھ گزارشات ہیں جو ایک دوسرے کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، میرے اللہ ہم سب کی نیک حاجات کو پورا فرما دیجئے، ہم سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت سے ہم کنار فرما دیجئے۔ جب تک زندہ رہیں اسلام پہ، خاتمہ ایمان پہ ہو، مرتے آخری کلمہ شہادت نصیب ہو۔ میرے کریم اللہ، قبر کے حساب میں آسانی میسر فرما دیجئے گا۔ کل یوم محشر ہمیں رسوائی سے محفوظ فرما لیجئے گا۔ ہم اپنے گنہگار بندوں کو رسول پاک علیہ السلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دیجئے گا۔ حضور کی شفاعت کبریٰ سے ہمیں جنت کا داخلہ میسر آ جائے۔ میرے کریم اللہ، جنت میں حضور کے پڑوس میں ہمیں بھی ایک مکان نصیب فرما دیجئے گا۔ اہل جنت جو آپ کے زیارت کے جام بھر بھر کے پینے والے ہم گنہگار لوگوں کو ان میں شامل فرما لیجئے گا۔ میرے اللہ، ہمیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرما دیجئے تاکہ قیامت والے دن ان آنکھوں سے ہم آپ کے چہرے مبارک کی زیارت کر سکے، آپ کا دیدار جی بھر بھر کے کر سکے۔ میرے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ میرے اللہ، ہمیں اپنی بارگاہ میں پسند فرما لیجئے۔ میرے اللہ، ہمیں اپنے اولیاء اور رحمان میں شامل فرما لیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ یہ تھے محترم محمد سلیمان شاکر صاحب جو قرآن مجید کی تفسیر کی کلاس پڑھا رہے تھے۔
جسے ویڈیو ترتیب دے کر یوٹیوب چینل دنیا دین پر محفوظ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی ترجمہ و تفسیر سیکھنے کے لیے اور دینی سوالات کے جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923352520207 00923167983575 00923007446434 قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اذکار، نماز ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔